یہ ہمارا حق ہے, ہم ایکسرسائز کریں گے, ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے. جو لوگ پرچے کروا رہے ہیں مزید کروا لیں, لیکن ہماری ہمت کو آپ دیکھ لیں, ہماری استقامت کو. ہم کنونشن بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, الیکشن بھی لڑیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے, امیدواروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور آپ کو تب حیرانی ہوگی جب پورا پاکستان کیمپین کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. جب ہر پارٹی کر سکتی ہیں تو ہم کوئی مریخ سے نہیں آئے ہوئے ہیں, اور نہ کوئی ہم ہندوستان کے باسی ہیں. پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا قانون کی حکمرانی کے لیے. یہ 76 سال کی غلامی کو اب ہم نے حقیقی آزادی میں تبدیل کرنا ہے, اور یہ ہم لے کے چھوڑیں گے. داؤد خٹک صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ غیر مشروط طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں, اور پارٹی کے تمام قواعد و ضوابط کے پابند رہیں گے, اور کمر کس لی ہے خان کے کاز میں اپنا حصہ ڈالنے کے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پریس کانفرنس کے اختتام سے قبل 2 چیزوں پہ آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ایک مشکوک شخص ہیں, عرفان نام ہے, اس کے طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جو میرج بانڈ ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے ایک فوجداری استغاثہ دائر کیا گیا ہے, جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عدت کے دوران شادی ہوئی. یہ لغو اور بے بنیاد الزام ہے, اور اس الزام کو دائر کرتے وقت کوئی شہادت, کوئی نکاح نامہ یا طلاق نامہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اب مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خاور مانیکا کو مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کرنے کے بعد اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ متنازع بیان دے دیں, کہ جس سے ان کی طرف سے دائر کیے گئے لغو مقدمہ نسبت میعاد عدت جو ہے اس کو کوئی تقویت پہنچ سکے. تو لہذا مقدمہ دائر کرنے کے 1 سال کے بعد شہادت بنائی جا رہی ہے. یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح صداقت علی عباسی یا بہت سارے لوگوں سے جو پریس کانفرنسوں میں دلوائے گئے. دوسری بات, چیئرمین پی ٹی آئی سے گزشتہ ملاقات میں انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت کی اس پالیسی پہ شدید تنقید کا اظہار کیا, جس کے ذریعے 17 لاکھ سے زائد افغانوں کو پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اس سے پاکستان کے افغان حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے, اور اشرف غنی کے دور میں جو تعلقات خراب ہوئے تھے اس عمل سے شاید ہمارے تعلقات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے, سٹیزن شپ ایکٹ اور نیچرلائزیشن ایکٹ, کہ جو شخص پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے, اور یہی مروجہ قانون ہے امریکہ میں, کینیڈا میں اور بہت سارے دیگر ممالک میں, جو شخص پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہو جائے اور پھر آج تک سن 79 کے 1979 کے افغان ببر کارمل کی آمد کے بعد تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں, تو جو لوگ 40 یا 50 سال پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہو کے رہ جائے, پھر انہوں نے پاکستان کی یہ قانون میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 50,000 روپے اٹھا کے چلتے بنے. خان صاحب نے کہا کہ ایسی پالیسیاں بنانے والے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ اخروٹ اور خروٹی میں کیا فرق ہے. جو افغانستان کی پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ اخروٹ اور خروٹی میں فرق کرنا تو نہیں جانتے ہیں, لیکن پالیسیاں بنا لیتے ہیں. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف افغان مہاجرین کے اس زبردستی کے انخلا کی شدید مذمت کرتی ہے, اور انشاءاللہ کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد
جو ہماری پارٹی کی سطح پہ ایک بات ہوئی کنونشن کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں ہم کنونشن کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے ریٹ الاؤ کی، جس کے بعد مانسہرہ کا واقعہ ہوا۔ مانسہرہ میں انہوں نے وہاں پہ ہمارے کنونشن کے جگہ سے کرسیاں، صوفے وغیرہ اٹھوائے، اور شہر میں داخلے کے تمام پوائنٹس پہ پولیس نے جو ہے ناکہ بندیاں کی اور لوگوں کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اب مجھے ان کنونشن میں شرکت سے روکنے کے لیے ڈی آئی خان میں ایک FIR کی گئی، ایک مشکوک شخص کی طرف سے، ایک سیاسی شخص کی ایما پہ۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے ہم کنونشن شروع کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو، تمام قبائل کو علم ہو کہ یہ 500,000 افراد کی کنونشن منعقد کرانے سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں دعوت ہی نہ دیں۔ جس ضلع میں جائیں گے، چھوٹا چھوٹا ضلع 10 لاکھ سے کم آبادی پر مشتمل نہیں ہے، تو لہذا پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہنے والے، پاکستان میں پاکستانیوں کی یہ 75-76 سالہ جو تقدیر ہیں، اس کی تبدیلی پہ یقین رکھنے والے تمام قبائل یہ سن لیں کہ اگر قیادت آپ کے پاس آئے گی اور 1000، 500، 1500، 2000 ہوں گے تو یہی اشر ہوگا، پولیس والے آئیں گے اور آپ کے پروگراموں پہ دعویٰ بولیں گے۔ لہذا ہر ضلع سے اور ساتھ میں جو نیبرنگ اضلاع ہیں وہ کنونشن کے دن باری تعداد میں اس جائے پروگرام پہ پہنچیں جہاں پروگرام یا جہاں کنونشن کے لیے جو جگہ منتخب ہوئی ہوگی، اور اگر آپ 20-25 ہزار سے کم آئیں گے تو یہ قوتیں، یہ پولیس، یہ طاغوتی طاقتیں ہمیں اپنا حق ایکسرسائز کرنے نہیں دیں گے۔ تو لہذا اب آپ کی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی حمایت جو ہے وہ لفاظی تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ سب نے کنونشنز میں آنا ہوگا، پرائیویٹ پراپرٹیز میں ہوگی، کوئی ہم قانون میں ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ ہم کنونشن کا انعقاد کرتے ہوئے یہ یقینی بنائیں گے کہ اس میں پاکستان کی سلامتی کی باتیں ہو۔ لہذا جب آئیں گے آپ کے شہر میں تو پھر آپ نے بڑی تعداد میں آنا ہے، یہ 100,000 نکل کے آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ 25,000 سے کم کنونشن، کیونکہ ہمیں علم ہے ہزاروں کی تعداد میں ہر ضلع سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ صرف بلانا نہیں ہوگا، آپ نے خود بھی آنا ہوگا، اپنے دوستوں کو نکالنا ہوگا۔ قانون کی حکمرانی کے لیے ہر پاکستانی کو نکلنا چاہیے۔ کنونشن کے بعد ہم جلسے کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے، کوئی ہمیں ایرانی کی نظر سے نہ دیکھے۔ جب ہر پارٹی کر سکتی ہیں تو ہم کوئی مریخ سے نہیں آئے ہوئے ہیں اور نہ کوئی ہم ہندوستان کے باسی ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم ایکسرسائز کریں گے، ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے۔ جو لوگ پرچے کروا رہے ہیں مزید کروا لیں، لیکن ہماری ہمت کو آپ دیکھ لیں، ہماری استقامت کو۔ ہم کنونشن بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے، امیدواروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کو تب حیرانی ہوگی جب پورا پاکستان کیمپین کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا قانون کی حکمرانی کے لیے۔ یہ 76 سال کی غلامی کو اب ہم نے حقیقی آزادی میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ ہم لے کے چھوڑیں گے۔ ان تمام گزارشات کے ساتھ تمام صحافی حضرات، چینلز، یوٹیوبر، سب